آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جنت میں، اس ماہ مبارک میں جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک بہت آسانی فرماتا ہے کہ جس نے جنت حاصل کرنی ہے وہ اس ماہ مبارک میں توبہ استغفار کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کو آسان فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب بھی آپ کسی کو گھر بلانا چاہتے ہیں، داخل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں کہ اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں تمام جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور پھر جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے، توبہ استغفار کرے پھر جہنم نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے اس ماہ مبارک میں۔ انسان کی بدبختی ہے کہ انسان پھر بھی اس ماہ مبارک میں اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا حکم نہ مانے، اللہ کا حیا نہ کرے، اللہ سے توبہ استغفار نہ کرے، وہ انسان کی اپنی بدبختی ہے۔ اللہ کی رحمت پکار کر انسان کو کہہ رہی ہوتی کہ ہے کوئی بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اور عطا بھی پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک جو ہر عمل کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ اس ماہ مبارک میں نفل پڑھتے آپ کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 کم از کم 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اخلاص کے مطابق بے حد اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور پھر شیاطین کو بھی جکڑ دیا کہ اب بس انسان کا اپنا نفس ہی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان تو اب تو وہ قید ہو گیا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوتا ہے، وہ پھر اس کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا نفس گناہوں کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں تو آپ جو ہے وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے گھروں کو، جنگ سے فارغ ہو کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر کی طرف یعنی بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ اس بات پر بڑے حیران ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تو اپنے گھروں میں جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں گے، آرام کریں گے، سوئیں گے، کھائیں پیئیں گے، تو میدان جنگ سے واپسی پر یہ گھروں میں جانا جہاد اکبر کیسے ہو گیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفس کے خلاف جہاد یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں انسان کو اس چیز کی مشق کرائی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے تو اس ماہ مبارک میں روزے کے دوران بہت سی ایسی حلال چیزوں کو منع کر دیا اس کے لیے، جیسے آپ حالت روزہ میں کھا بھی نہیں سکتے، حالانکہ کھانا پینا گناہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ حالت روزہ میں کھانا پینا بھی منع ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاؤ، یعنی اس سے بھی تم باز رہو، حالانکہ حلال ہے، لیکن روزے کے دوران آپ وہ بھی چیزیں اللہ پاک نے منع کر دیا کہ نہیں تمہارے لیے یہ چیزیں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اب نفس چاہ رہا ہے کہ میں پانی بھی پیوں، کھانا بھی کھاؤں، لیکن انسان اپنے آپ کو روکتا ہے نا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے نا، میں نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا، میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، تاکہ انسان کی طبیعت مزاج میں وہ چیز رچ بس جائے اور پھر اپنی زندگی ساری اس طرح گزارے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس چیز کی پریکٹس کریں کہ ہم نے ساری زندگی صرف رمضان شریف میں نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی اپنی نفس کی مخالفت کرنی ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہم نے وہ کام نہیں کرنا، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بالآخر آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک جس سے صرف روزے دار داخل ہوں۔ روزے داروں کے لیے اللہ پاک نے ایک علیحدہ دروازہ بنایا کہ روزے قیامت جو روزے جو رکھنے والے ہوں گے اللہ پاک جو اس دروازے سے داخل فرمائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی تکمیل اور حصول اجر کے لیے رکھے اس کے گزشتہ گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے رات کو قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح جو ایمان اور حصول اجر کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ سبحانہ و تقدس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تقدس اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تقدس سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں محروم اللہ تعالیٰ سے نہیں رکھتا۔ جو بھی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو محروم نہیں رہتا۔ باقی دعا یہ ہے کہ آپ
کوشش کریں کہ ہماری دعاؤں میں ایک یقین والی کیفیت پیدا ہو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگی جاتی، یعنی کہ جتنی آپ کے اندر کیفیت قبولیت کی یقین کی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا جو آتا ہے کہ یہ عین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی اور خوش ہوتا ہے۔ جو بھی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تم زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کے بدلے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک اس کا لازمی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے جب بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں، میری یہ شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں۔ تو جو بھی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جیسے وہ انسان مانگتا ہے فوراً اس کو ویسا عطا کر دیتا ہے، یعنی فوراً اس کو ویسے عطا کر دے گا جو انسان مانگتا ہے۔ کئی دفعہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ دینا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، جو چیز بندہ مانگ رہا ہے اس کے لیے اس کو یہ دینا بہتر نہیں ہے، تو اللہ پاک اس کے بدلے کچھ اور اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو آخرت کے لیے جمع فرما لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ اس طرح اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں نے جو مانگا ہے مجھے نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اور بہت سی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور آخرت میں جو دعائیں جمع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، جو آپ بندے نے دعائیں کی ہوں گی، جب اس کا اجر انسان کو دیا جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا۔ کیا حسرت کرے گا؟ کہ یا اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا کہ تو اتنا مجھے اس کا اجر عطا فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ بندہ مجھ سے مانگے اور اس کو عطا نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟